बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, क़ससुल कुरान सीरीज़ क़ससुल अंबिया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या और वाक़यात जो कि बयान किए गए हैं कुरान करीम में, हम गुफ्तगू कर रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, 9 प्रोग्राम हमने आपकी खिदमत में पेश कर दिए, ये 10वां प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। आज क़याम सुबह में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से गुफ्तगू वहीं से शुरू होगी जहां कल रुकी थी। कल हमारे पास जो मौजूद उलमा कराम तशरीफ़ लाते हैं, वो जो गुफ्तगू फरमा रहे थे, वो गुफ्तगू रुकी कहाँ पर कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला का ये वादा था कि जब आप बनी इसराइल को मिस्रियों की, फ़िरौनियों की ग़ुलामी से निकालेंगे तो मैं आपको शरीयत अता करूँगा। ख़वातीन व हज़रात, कोह तूर पर जाना, उससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से हम कलामी का शर्फ हासिल हो चुका था, जिस पर हमारी तफसीली गुफ्तगू हो चुकी है। मूसा अलैहिस्सलाम 30 दिन के लिए कोह तूर जाते हैं, एतकाफ़ में रोज़े रखते हैं, और जो कि 30 दिन बाद में 40 दिन हो गए। ख़वातीन व हज़रात, वहाँ पर मुकालमा होता है अल्लाह ताला से, उस पर भी बात होगी। अल्लाह ताला से आप दरख्वास्त करते हैं, तजल्ली ज़ाहिर करने की ख्वाहिश करते हैं। जवाबी तौर पर क्या होता है, पहाड़ कैसे रेज़ा रेज़ा हो जाता है, और मूसा अलैहिस्सलाम कैसे बेहोश होते हैं, जब होश में आते हैं तो अल्लाह ताला से क्या दुआ मांगते हैं, वह हम बात करेंगे अपने उलमा कराम से। इस वक्त हम जा रहे हैं लाहौर, जहाँ मुंतज़िर हैं मोहतरम कारी खालिद उस्मान अलवी अल अज़हरी साहब। आयात रब्बानी की तिलावत से क़याम सुबह का आगाज़ होता है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह कारी साहब, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, इन आयात का तर्जुमा और हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बार फिर लाहौर
محمد اسلم راؤ صاحب ہمارے منتظر ہیں، آئیے ایک بار پھر لاہور چلتے ہیں۔ بہت شکریہ انیک صاحب، جزاک اللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور تعدی سے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب اسے غرق کے عذاب نے آ پکڑا تو کہنے لگا، میں ایمان لایا کہ جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ جواب ملا، اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا، تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اپنا ہاتھ رات کو پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر لے، اور دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے، یہاں تک کہ آفتاب مغرب کی طرف سے نکلے، یعنی اس کے بعد توبہ نہیں۔ بہت شکریہ اسلم راؤ صاحب۔ خواتین و حضرات، ہمارا پینل وہی جو کل تھا بلکہ مسلسل ہمارے ساتھ ہے۔ محترم مفتی محمد زبیر صاحب، ممتاز عالم دین۔ خواتین و حضرات، ہم سب جانتے ہیں، روز تشریف لاتے ہیں، اس لیے میں زیادہ تعارف آپ کا نہیں کراؤں گا، آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم مفتی محمد نجیب صاحب، مقبول، معروف اور محبوب نام ہمارے ملک کا۔ پروگرام کا آغاز ہم کرنا چاہیں گے مفتی زبیر صاحب سے۔ مفتی صاحب، کل جہاں پروگرام رکا تھا وہیں سے ہم بات آگے لے کے چلیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں طور پر اور وہاں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور پھر مکالمہ ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے۔ میں چاہتا ہوں یہاں سے آپ بات شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا بھی تفصیلی تذکرہ قرآن کریم کے اندر فرمایا اور ارشاد فرمایا، وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُهَا 40 لَيْلَةً۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے اور 30 دن کا ابتدائی اعتکاف کرنے کے لیے کوہ طور کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ وعدہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ آپ آئیں گے، ہم کلام ہونے کا معاملہ اور شریعت کا کلام دینے کا معاملہ آپ کے اس اعتکاف پر موقوف ہوگا۔ اس کے بعد 30 دن کا ابتدائی ارادہ تھا، 10 دن کا مزید اضافہ فرمایا، اور 10 دن کے بعد اس طرح کل 40 دن کا یہ اعتکاف ہوا، جس میں دن کے وقت میں روزہ، رات کے وقت میں اللہ تعالیٰ کے حضور کے اندر عبادت اور راز و نیاز کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر اعتکاف فرمایا۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے جا رہے تھے تو قرآن کریم کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو فرمایا، یا ہارون اخلفنی فلا تتبع واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ فرماتے ہیں کہ اے ہارون، تم میرے جانشین بن جاؤ، تم میری نیابت کرنا، اور تم مفسدین کے راستے پر نہ چلنا، نہ قوم کو چلنے دینا، بلکہ تم اصلاح کرنا۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کی طبیعتوں سے واقف تھے اور بنی اسرائیل کے ان تمام معاملات سے واقف تھے جو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتکاف پر جانے سے پہلے معاملات کر چکے۔ کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی گائے کلر کون سا ہوگا، وہ بوڑھی ہوگی یا وہ گائے جوان ہوگی، وہ کھائے گی کیا، وہ کیا فصل کون سی والی کھائے گی، اور وہ کس طرح کی کھیتی کے اندر جایا کرے گی۔ پھر کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہم کو لہسن اور پیاز دے دیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہم کو بادل دے دیجئے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہر قبیلے کے لیے الگ الگ پانی کا آپ انتظام کر دیجئے، کبھی وہ قوم یہ کہتی ہے اللہ معاف کرے علیہ باللہ، آپ ہمارے لیے اجعل لنا آلہا کما لہم آلہہ، کوئی معبود آپ ہمیں بنا کر کے دیجئے۔ یہ سارے کے سارے معاملات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر سے گزر چکے ہوتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں، اس لیے یہاں آ کر کے ایک نبوی فراست کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ آپ بتائیے، کیا وہ جس وقت شعیب علیہ السلام سے
مل کر کے موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف جا رہے تھے، اس وقت وہ جو قرآنی مشہور دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی، یا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری۔ اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کون سا وہ موقع ہے جہاں ہارون علیہ السلام کی ضرورت ان کو محسوس نہ ہوئی ہو؟ ہر موقع پر ان کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ تو قوم کی اصلاح کے لیے رکھنے کے لیے ایک داعی کی ضرورت تھی، وہ حضرت ہارون علیہ السلام کو بطور داعی اور مبلغ کے وہاں پہ رکھا۔ آپ مصلح قوم بن کر میری نیابت کا فریضہ انجام دیجئے، میں کوہ طور پر جا رہا ہوں۔ چنانچہ وہاں تشریف لے گئے۔ اچھا، مصلح قوم کے ساتھ ساتھ آپ ہی کی بات جی کو ہاں۔ آگے بڑھاتے ہوئے، کیونکہ انہیں معلوم تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ میری قوم کی نفسیات کیا ہے، جی ہاں۔ تو تم ان کی نگرانی بھی کرنا، نگرانی کرتے رہنا۔ ان کو رائے حق پر رکھنا، جی ہاں۔ یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ جی ہاں۔ پھر آپ چلے اب جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر باقاعدہ اعتکاف مکمل فرمایا۔ اعتکاف مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت عطا کی گئی۔ ایک تو کلام خدا کا معاملہ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے اندر جو الفاظ آتے ہیں وہ آتے ہیں الواح کے، یعنی کچھ تختیاں بھی دی گئیں۔ وہ تختیاں در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہدایات تھیں، وہ شریعت کا مجموعہ نسخہ تھا، اور خود ایک جگہ پر نسخے کا لفظ بھی استعمال کیا گیا۔ تو یہ نسخہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا، جس میں ہدایات تھیں تمام کی تمام بنی اسرائیل کے لیے۔ ٹھیک ہے، وہ کیا ہدایات تھیں اور کون کون سے تھے کمانڈمنٹس جو ہم بات کریں گے اس پر، لیکن اس سے پہلے کہ جب یہ الوا دی جا رہی ہیں، اس سے پہلے مفتی نجیب صاحب ایک مکالمہ ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے، جس میں وہ یہ بھی فرماتے ہیں، اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ اے اللہ، تجھ سے میری ہم کلامی تو ہو گئی، تو مجھے تجلی دکھا، تو کیوں نہیں مجھے تجلی دکھاتا اپنی؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ نہیں موسیٰ، پہلے تم اس پہاڑ کو دیکھ لینا، ایسا کرتے ہیں کہ میں تجلی اس پہاڑ کے ایک حصے کو دکھاتا ہوں۔ پھر وہاں کیا ہوا؟ دیکھیں، اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک تو جب یہ روانہ ہوئے موسیٰ علیہ السلام، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 آدمی اپنے ساتھ لے کر چلے تھے۔ ٹھیک، یہاں پر یہ آدمی، اس سے پہلے بھی ایک واقعہ پیش آیا ہے، یہ جب یہ یہاں پر جب 40 دن پورے ہو گئے اور یہاں پر یہ بات ہو گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعتکاف کی جو مدت تھی وہ تو پوری ہو گئی، ٹھیک، تورات دینے کے لیے جو معیار مطلوب تھا وہ تو وہ پورا کر چکے تھے۔ ٹھیک، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وقت تو گزار لیا، لیکن جب یہی آئے تو یاد آیا وہ مقام کہ جو اس سے پہلے ہم کلامی کا ذوق اور لطف اٹھایا تھا وہ تو ہو گئی، لیکن تجلی نظر نہیں آئی۔ اور وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ، تجلی تو تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم اس تجلی کو دیکھ سکو، ٹھیک، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو ہم تو پہلے اس پہاڑ کے ایک سرے پہ اس کو اتاریں گے، اپنی تجلی ڈالیں گے، تم یہ دیکھنا کہ وہ پہاڑ اس تجلی کو سہ جائے گا۔ تو قرآن خود کہتا ہے کہ وہ پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا۔ جب وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ پہاڑ اس تجلی کو سہ نہ سکا، تو موسیٰ تو اس دہشت سے بے ہوش ہو گئے۔ ٹھیک، وہ جو دہشت تھی اس کی، اسی دہشت سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ جو واقعہ ہے اس کے اندر کہ تورات کا دیا جانا، وہاں پہ 40 دن کا رکنا، اور اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ ان دینی ریاضتوں کے اندر اس 40 دن کے ایک اس وقت کی، اس اوقات کی بھی ایک اہمیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پورے کروائے۔ ٹھیک، لیکن جب وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، جب اٹھتے ہیں، تو پھر وہ ایک دعا ہے، پھر وہی ان کے اب یاد آیا کہ دیکھو یہ سوال تو یہاں تو اکڑ نہیں چاہیے تھی، یہاں تو یہ نہیں مانگنا چاہیے تھا، اور توبہ کرتے ہیں۔ اب پھر توبہ۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام شروع سے جہاں تھوڑی ذرا چوک ہوئی اللہ کی طرف فوراً متوجہ ہو گئے، ذرا چوک ہوئی اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، چاہے وہ خطائے اجتہادی تھی پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف فوراً متوجہ ہو گئے، اور یہاں پھر توبہ کی ہے، اور یہاں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ یہ سوال براہ راست کرنا نہیں چاہیے تھا۔ ٹھیک، تو موسیٰ علیہ السلام کی پوری سیرت میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جیسے ہی خطا ہو جائے تو توبہ کے اندر، استغفار کے اندر اس
کے اندر تاخیر نہیں برتنی چاہیے، ٹھیک ہے، تاخیر نہیں برتنی چاہیے، تاکہ اور جو آدمی تاخیر نہیں برت رہا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی فوراً اس کے گناہوں کو معاف بھی کرتے چلے جاتے ہیں۔ بالکل. اور جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند آتا ہے وہ. یہاں ایک اہم علمی نقطہ بھی ہے، جی وہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی درخواست پیش کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس پہاڑ پر نظر ڈالیے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی وہاں پر تجلی ڈالی. تو قرآن کریم کے الفاظ دوبارہ جہاں تازہ کر لینے چاہیے. قرآن کریم کہتا ہے وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ جَعَلَهُ دَكًّا. جب اپنے رب کی تجلی کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کی تجلی آئی، تو اللہ تعالیٰ کی تجلی آنے کے بعد جعلہ دکا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. وخر موسیٰ صعیقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. فلما افاق، جب موسیٰ علیہ السلام کو افاقہ ہوتا ہے، یہاں موسیٰ علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں، اور دعا کے اندر شروع میں الفاظ کیا ہیں؟ قال سبحانک تبت الیک. اب میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور میں آپ کی طرف توبہ اور رجوع کرتا ہوں، سبحان اللہ. اور میں پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں. مجھ سے یہ ظلم، یہ کوتاہی ہو گئی کہ میں نے آپ سے ہم کلام ہونے کا، آپ کی تجلی کو برداشت کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، آپ مجھے معاف کیجئے. یونس علیہ السلام سے جو خطا اجتہادی ہوتی ہے، وہ کیا دعا فرماتے ہیں؟ دعا کا پہلا لفظ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک، سبحانک انی کنت من الظالمین. یہاں پر بھی سبحانک کا لفظ. قرآن کریم کے طرز کے بارے میں حضرات محدثین و مفسرین کا ایک اتفاق ہے، جب اللہ کی نشانی بیان ہوتی ہے اور اللہ کا خاص طور پر مقام اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کی کوئی واضح نشانی نظر آتی ہے، انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ فوراً تسبیح و تحلیل کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں، فوراً توبہ و استغفار کی طرف. جب بھی نشانی آئے گی، اللہ کا علم یہ اللہ کی نشانی ہے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، سورۃ البقرہ میں فرشتوں کا جملہ. پھر کیا ہے؟ اللہ اپنی نشانیوں کو، یہاں پر بھی تجلی اللہ کی نشانی تھی نا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو رہا ہے، اللہ کی نشانی ہے. آپ دیکھیے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، آسمان اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے تغیر و تبدل میں، لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. آسمان اور زمین کے اندر وہ غور و فکر کرتے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، آپ نے بیکار نہیں پایا. سبحانک 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 فقنا عذاب النار. نشانیوں کا تذکرہ، سبحان کا تذکرہ، اللہ کے علم کا تذکرہ، سبحان کا تذکرہ. پھر یہیں پر ایک بات میں اور بھی کہنا چاہوں گا، وہ نقطہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر رئیس الانبیاء ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے کلام کروانے کے لیے کوہ طور پر بلایا، نبی سے ہم کلام ہونے کے لیے معراج کا سفر کروایا. اور جب معراج کے سفر پر اللہ تعالیٰ باقاعدہ کلام فرما رہے ہیں، قاب قوسین اور ادنا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، قریبی اور رفاقت اور پھر ہم کلامی ہونے کا معاملہ، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جب اس واقعے کو بیان کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان اللہ. وہاں پر بھی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کیا فرمایا. نکتہ ہے، کیا اور یہاں نکتہ پر ہے. بھی واہ، موسیٰ علیہ واہ، واہ. السلام نے ہم کلام ہونے کے معاملے پر سبحانک تبت الیک، یہاں پر بھی سبحان کا لفظ استعمال کیا. اب ایک ضرورت کی بات ہے جو عہد حاضر سے متعلق ہے. آج کے زمانے کے اندر اللہ کی نشانیوں کا تذکرہ بیالوجی کے اندر، فزکس کے اندر، سائنس اور ٹیکنالوجی کی لائبریریوں کے اندر بہت ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے نفسوں اور وجودوں اور جسموں میں نشانی ہے، کیا تم کو نظر نہیں آتی ہے؟ آسمان و زمین کی گزرگاہوں، سیاروں کی گزرگاہوں کو دیکھ رہے ہیں یہ سائنسدان. خطا کہاں پر کھائی جا رہی ہے؟ ٹیکنالوجی بڑی ترقی کر چکی ہے. بنیادی طور پر اللہ کرے کہ میں یہ نقطہ سمجھا سکوں، مسئلہ یہ ہے نشانیاں تو دکھائی جا رہی ہیں مگر تذکرہ سبحان نہیں ہے. اللہ کی نشانیوں کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہا ہے، لیکن سبحانک فقنا عذاب النار ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. معراج کی نشانی سبحان الذی اسریٰ، اللہ کے علم کی بات سبحانک لا علم لنا. موسیٰ علیہ السلام نے تجلی کا مشاہدہ فرمایا، سبحانک تبت الیک. اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام نشانی سبحانک کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں.
اللہ کی تسبیح پر نہیں آ رہا. پتہ چلا موجودہ دور کا سب سے بڑا جو علمی حادثہ واقع ہو چکا ہے وہ علمی حادثہ یہ علم سے اللہ کے نام کو جدا کر دیا گیا ہے, علم سے توحید کو نکال دیا گیا. علامہ اگر اقبال کا فقرہ. تصوف کو اور سائنسی لیبارٹری کو ملایا جائے, تصوف کو سبحان کے تذکرے کو اور ٹیکنالوجی کے تذکرے کو ملایا جائے, انما یخشی اللہ من عباد العلماء, اس سے حقیقی عالم دین پیدا ہوتا ہے جو خدا کی نشانیوں سے انسانیت کو مطلع کرتا ہے, معرفت خداوندی کا جام قوم کو پلایا اور کرتا صرف ہے. عالم دین ہی نہیں, عالم پیدا جی ہوتا ہاں, ہے. بالکل. انما یخشی اللہ من من عبادہ عبادہ العلماء. وہاں پر بھی نشانیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها, آسمان سے پانی کا تذکرہ, پھلوں کا تذکرہ, پھولوں کا تذکرہ, پھر فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالیٰ سے حقیقت کے اندر خشیت اور خوف کون کھاتا ہے؟ جو ان نشانیوں میں غور و فکر کرتا ہے. سائنس کو بھی ملائیے, ٹیکنالوجی کو بھی ملائیے, اور اللہ کی خشیت کو بھی ملائیے, خوف اور سبحان کے تذکرے کو ملائیے, تب جا کر کے تعمیر انسانیت ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا فقرہ میں یہاں پیش کرنا چاہوں گا کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے. علوم میں یہ آئی ٹی ہو, اکنامکس ہو, فائننس ہو, آپ کا سبجیکٹ, جب تک اس میں توحید شامل نہیں ہوگی تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. توحید کا شامل ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں توریت. توریت نازل ہو رہی ہے, الواح. اچھا, ایک سوال تو میرا یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ الواح میں اور توریت میں کوئی فرق ہے یا دونوں ہم معنی الفاظ ہیں؟ دونوں جو ہے وہ ہم معنی ہی الفاظ ہیں, کیونکہ جو الواح تھا وہ تورات کا حصہ تھا. اچھا, دونوں کے دونوں یہ مترادفات ہیں, اور یہ تورات کا حصہ ہے, اس کی ہدایات بھی شریعت ہی ہے. ٹھیک ہے. وہ جس طرح تورات بھی شریعت کی. تختیاں لے کر موسیٰ علیہ السلام نیچے آتے ہیں اور آبادی میں جاتے ہیں, لیکن انہیں خبر مل چکی ہوتی ہے کہ ان کے پیچھے کیا ہوا آبادی میں. آبادی میں یہ ہوا کہ بچڑے کو معبود بنا لیا گیا, اور سامری کا ایک بہت اہم کردار سامنے آتا ہے. وہ واقعہ کیا ہے سامری کا؟ دیکھیں, واقعہ وہاں پر یہ ہے کہ ایک تو ہمیں جو اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ دیکھیں, یہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا, ایک دفعہ ہم نے پہلے پروگرام میں یہ بات نوح علیہ السلام کے واقعے میں بھی گزری تھی. یہ جو عقیدتیں ہوتی ہیں نا, ان کے آگے اگر حدود نہ باندھی جائیں تو یہ عقیدت بہت جلدی شرک میں تبدیل ہو جایا کرتی ہے. ٹھیک. یہ وہاں بھی بت پرستی کا آغاز جہاں پہ ہم نے کیا تھا, یہاں بھی کیا ہوا. اب یہاں مزاج تو کمزور تھا ہی, اور پیچھے علاقے والوں کو دیکھتے ہوئے آ رہے تھے کہ ان لوگوں نے تو اپنے رب بنا کے رکھے ہوئے ہیں, اور موسیٰ رب کی تلاش میں چلے گئے ہیں. تو اب وہ چیما گوئیاں تو بچپنا مزاج تو تھا ہی, اور 30 دن کا وعدہ کیا اور تھا, 30 دن کا وعدہ کیا گئے. تھا. اب تو ان کو تو اپنا رب ہی نہیں ملا, نعوذ باللہ من ذالک. اور یہاں تو لوگوں نے تو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں, اور لوگ تو اپنے سامنے رکھتے ہیں. اچھا, اور اس کو موقع ملا ہوا تھا. اچھا, اب سامری کو موقع یہ ملا ہوا تھا کہ اس نے یہ دیکھا تھا کہ جب وہ چلے تھے اور جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے, اور اس کے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جس گھوڑے پہ وہ سوار ہیں وہ جہاں پاؤں پڑتا ہے اس گھوڑے کا وہاں پر جو ہے وہ گھاس اگاتی ہے ہری, تو وہ لگا یہ تو کوئی چیز ہے. اس نے وہ مٹی اٹھا کے سنبھال کے وہ رکھ لی. اچھا, جبریل کب آئے تھے؟ جبریل اس وقت آئے تھے کہ جب کہ نیل میں راستہ بن رہا ہے. اچھا, اور وہ جب وہ کیا کہتے ہیں, اب وہاں سے اس نے تو وہ سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. اچھا, اور طبیعت میں ایمان جو ہے وہ ابھی راسخ ہوا نہیں ہے. اب یہاں پر ایک اور واقعہ پیش آیا. وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ ہارون علیہ السلام نے یہ کہا کہ بھائی دیکھو, جو آپ نے شروع میں بیان کیا تھا کہ تم لوگوں کے غیر کی چیز تمہارے پاس ہے جو تم نے عاریتاً لی ہوئی تھی, وہ زیورات تمہاری ملکیت میں تو ہے نہیں, اور تم لوگ آ گئے ہو, خواتین کے پاس وہ زیورات تھے, وہ چیزیں تھی بنی اسرائیل کے پاس, تو بھائی وہ تو استعمال تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اس لیے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو یہاں پر گڈھے میں ڈال کر اس کو جو ہے وہ جلا دیا جائے, اس کو ختم. اچھا, یہ اس زمانے میں کیونکہ پرانی, یہ تو اس امت کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کے ساتھ انعام ہے کہ اس امت کی زکوٰۃ کو اس کے فقراء پہ حلال کیا گیا ہے. ٹھیک. ورنہ ہوتا یہ تھا کہ بھائی وہ صدقات کو رکھ دیا کرتے تھے, آگ آتی تھی اور جلا دیتی. ٹھیک ہے مفتی صاحب, یہی بات رہے گی جاری کہ وہ زیورات, اس کے ساتھ سامری نے کیا رویہ رکھا اور ان زیورات کو کس طرح غصب کیا.
ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त जा रहे हैं हम ब्रेक की जानिब। जब वापस आएंगे तो यही सिलसिला शुरू होगा यहीं से जहाँ टूट रहा है कि सामरी ने फिर वो एक खाक ली, वो खाक जिसका जिक्र किया मुफ्ती साहब ने, और बछड़ा बनाया, बछड़े पर वो खाक छिड़की और बछड़े ने आवाज़ें देनी शुरू की और उस बछड़े को माबूद बना लिया गया। मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं और फिर वो जो हशर करते हैं सामरी का, उस पर भी हम बात करेंगे। आ रहे हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, पैगाम सुबह में एक बार फिर खुश आमदेद। तशरीफ़ फरमाए मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब और मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब। बात हो रही है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से और ये अल्हम्दुलिल्लाह 10वां प्रोग्राम इस मौजू पर हम पेश कर रहे हैं आपकी खिदमत में। सामरी के ताल्लुक़ से मुफ्ती नजीब साहब ने कुछ इब्तदाई गुफ्तगू की। जब ये मामला नीचे हो रहा है मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के साथ, तो अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को बताते हैं, सवाल वहाँ पर ये करते हैं, अल्लाह ताला ये करता है मूसा अलैहिस्सलाम से कि तुमको यहाँ आने में जल्दी क्या थी। फिर एक मुकालमा होता है, मैं जल्दी मुझे इसलिए थी कि मैं कौम की हिदायत कौम के लिए तुझसे हिदायत लेना चाह रहा था मैं। तुम हिदायत लेने के लिए आए हो, कौम तो फिर शिर्क में मुब्तला हो गई। अच्छा, अब यहाँ बात आगे बढ़ती। मा आजलक अन कौमी का या मूसा, कि क्या हुआ आप अपनी कौम से जल्दी आ गए। असल बात ये थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होने की जो दरख्वास्त करना चाह रहे थे और लिक़ाए खुदाबंदी का जो शौक़ था, उस शौक़ के अंदर वक्त मुकर्ररा से भी पहले तशरीफ़ ले गए और वक्त मुकर्ररा से पहले तशरीफ़ ले जाने का मामला यही पेश आया कि अल्लाह ताला की तरफ से हम कलामी का मामला। अब अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि तुम वक्त मुकर्ररा से पहले आ गए, लेकिन पीछे मामला ये हो चुका है। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब ये अलवाह सौंप दी गई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये चीज़ अता कर दी गई, अब मूसा अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ लाते हैं, पहाड़ से नीचे उतरते हैं, कौम के अंदर आते हैं। लम्मा रजा मूसा इला कौमी गज़बान असीफ़ा। अब मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम के अंदर आए, आने के बाद इंतहाई अफसुर्दगी का आलम भी है और गुस्सा भी है, साथ साथ गुस्से का आलम भी है, अफसोस का आलम भी है। काला बि'सा मा खलफ्तुमूनी मिन बादी, इंतहाई बदतरीन काम तुमने मेरे बाद कर लिया है। क्या तुम लोगों ने ये हरकत कर ली है और तुम लोगों ने ये क्या काम कर लिया। आजिल तुम अमरा रब्बिकुम, और तुमने अपने रब के मामले के अंदर जल्दबाजी का मुजाहरा किया है। भाई मैं वहां पर गया हूं तौरात लेने के लिए, मेरा तो इंतजार किया होता, कम से कम मेरे आने का तो इंतजार किया होता, और तुमने यहां पर यह हरकत कर ली है कि तुमने वो सामरी का जो बिछड़ा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह फरमाने के बाद आजिल तुम अमरा रब्बिकुम व अलकल अलवाह, एक तरफ वो तख्तियां रख दी और एक तरफ तख्तियां रखने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को इंतहाई गजबनाक हालत के अंदर देखा और बहुत ज्यादा गुस्से हुए, और गुस्सा होने के साथ वाखज़ बिरासी अखी यजुर्रुहु इलैहि, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई के सर को पकड़ करके खींच रहे हैं और खींचते हुए क्या फरमाते हैं, काला इन्नल कौम इस्तज़अफ़ूनी वकादू यक़्तुलूननी। यानी पहले तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हजरत हारून को कि ये तुमने क्या काम कर लिया और तुमने क्यों नहीं इनको रोका और क्यों नहीं इस बुत परस्ती गौशाला परस्ती से तुमने इनको रोका। उस पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम फरमाते इन्नल कौम इस्तज़अफ़ूनी वकादू यक़्तुलूननी। दो बातें थी, यहां पर भी एक बात अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाई, एक और मकाम पर भी जिक्र फरमाई। वो ये हजरत हारून अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस कौम ने मुझे तकरीबन कत्ल करने का मंसूबा बना लिया था, तो मुझे ये कत्ल करने वाली थी। और एक तो मामला ये, दूसरी बात ये है कि अगर मैं इनके साथ कोई बहुत ज्यादा सख्ती का मामला करता तो आप मुझे कहते हैं फर्रक़्ता बैनी व बैन इसराइल, आपने मेरे और बनी इसराइल के दरमियान में तफरीक करवा दी है, तो आपने मेरे और बनी इसराइल के दरमियान में जुदाईगी करवा दी। इस वजह से और कौम दो हिस्सों में तकसीम हो जाती। तो यहाँ एक सबक मुफ्ती साहब ये भी मिल रहा है कि कौम को तकसीम नहीं होना है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हजरत हारून अलैहिस्सलाम पर गुस्सा ठंडा नहीं होता। मूसा अलैहिस्सलाम इसी तरह से गुस्से का इज़हार फरमा रहे। उस पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने फरमाया यब्ना आप मेरी माँ शरीक भाई हैं, आप ज़रा सा मेरे साथ मामला
ٹھنڈے طریقے سے کریں. فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین. آپ مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر کے ان ظالموں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ عطا کیجئے اور مجھے آپ ان ظالموں کے ذیل کے اندر شامل نہ فرمائیے. ان ظالموں کے زمرے اور جماعت کے اندر آپ مجھے نہ شامل کیجئے. میں نے تو اپنی طرف سے بہت زیادہ محنت کی. جب یہ معاملہ ہوا اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پھر وہ دعا مانگتے ہیں جس دعا کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ نقل فرمایا. قال رب اغفر لی ولی وادخلنا برحمتک وانت ارحم الراحمین. اے میرے رب میری مغفرت فرما, میرے بھائی کی مغفرت فرما اور ہمیں اپنے رحمت کے زمرے کے اندر شامل فرما. آپ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اپنے لیے کس بات کی دعا مانگی؟ تو ظاہر سی بات ہے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ طریقہ آتا ہے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا, یہ کہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں. ہارون علیہ السلام نے کوئی کمی نہیں چھوڑی, لیکن عین ممکن ہے کہ ان کو روکنے میں اگر کوئی کمی ہو گئی تھی تو اس کمی کے لیے بھی میں پیشگی آپ سے اپنے بھائی کے لیے بھی مغفرت کا طالب ہوں اور میں آپ سے بخشش طلب کرتا ہوں. آپ مجھے بھی معاف کر دیجئے اور آپ ہارون کو بھی معاف کر دیجئے, ہمیں اپنی رحمت خاصہ کے اندر شامل فرما دیجئے. اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ تمام ہوتا ہے. یہاں ایک اور اہم بات بھی ہے. جب تختیاں اور تورات لے کر کے آئے, وہ واقعہ جس کی طرف پچھلے سیگمنٹ کے اندر مفتی نجیب صاحب نے بھی ذکر فرمایا تھا, بنی اسرائیل کے قوم کے کچھ لوگوں نے تورات کے ملنے کے باوجود اور نسخہ ملنے کے باوجود, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدی و رحمہ, وہ نسخہ ایسا تھا جس میں ہدایت بھی تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی تھی, وہ ملنے کے باوجود اور موسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کے باوجود پھر وہی بچگانہ ذہنیت ختم تو ہو نہیں رہی ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں, ہمیں کیا پتا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہی یہ چیز لے کر کے آئے ہیں, عین ممکن ہے کہ آپ کہیں اور سے لے کر کے آئے ہوں. اب پھر یہاں پر ایک اور مسئلہ, اب اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رجوع فرمایا کہ اس معاملے میں آپ میری رہنمائی فرمائیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک اور شفقت کا معاملہ میری جانب سے یہ ہے کہ آپ ایک کام کیجئے, ان میں سے 70 افراد کو منتخب کیجئے, ان کو اپنے ساتھ دوبارہ لے کر کے آئیے, ہم ان کو اپنا کلام سنائیں گے تاکہ ان کو یقین آ جائے. موسیٰ علیہ السلام اس قوم کے 70 چنیدہ افراد کو دوبارہ لے کر کے جاتے ہیں. وہاں جانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام سنایا. اب یہاں پر کیا اعتراض, ہمیں کیا پتا یہ خدا کی آواز ہے یا کسی اور کی آواز ہے, ہمیں کیا پتا کہ یہ کس کا کلام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ معاملہ دیکھا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے. اب اللہ تعالیٰ کو دوبارہ غضب کا معاملہ, اللہ تعالیٰ نے ان تمام کے تمام 70 افراد کو ایک جگہ صاعقہ کا لفظ آیا ہے اور ایک جگہ رجفہ کا لفظ آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کیا. عذاب نازل کرنے کے نتیجے میں ہلاک نہیں ہوئے, یہ سارے کے سارے 70 افراد بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. یہاں ہلاکت کیوں نہیں ہوئی؟ مفسرین نے ایک سوال اٹھایا. عذاب آیا, ہلاکت نہیں ہوئی, اس کی کئی وجوہات تھیں. اگر ہلاکت ہو جاتی, یہی بات اس پر مجھے حضرت صالح یاد آ رہے ہیں یہاں. جی ہاں, کیونکہ صاعقہ اور رجفہ, جی ہاں, جی ہاں, یہ وہاں بھی الفاظ, وہاں پر بھی یہی الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی, اصل بات یہ کہ قانون ہے سورۃ الحاقہ میں بیان کیا, فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً, یہ لفظ بھی ہے. جب اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اچانک آ کے پکڑ جاتا ہے ان کو عذاب. یہاں پر بھی عذاب آیا. عذاب کے آنے کے بعد اب معاملہ یہ تھا, اللہ نے ہلاک نہیں کیا. سوال اٹھایا حضرات مفسرین نے, اس کا جواب یہ دیا گیا ہے اگر یہ ہلاک ہو جاتے, موسیٰ علیہ السلام واپس اگر اپنی قوم کے اندر جاتے تو قوم پھر یہ الزام لگاتی کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے 70 افراد کو لے جا کر کے قتل کر کے آ چکے ہیں. تو اب پھر یہ معاملہ ہوتا. ایک بات. دوسری بات یہ تھی کہ کلام اللہ کا کلام ان کو سنوا کر دوبارہ ان کو قوم کے اندر بھیجنا تھا نا, تاکہ یہ تصدیق کرتے اس بات کی کہ یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس طریقے سے یہ 70 افراد واپس زندہ کر دیے گئے اور ان کو باقاعدہ زندہ کر دیا گیا. زندہ کرنے کا مطلب ہے زندہ ہی رہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ ان کے اوپر بے ہوشی طاری کی گئی تھی. اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, دعا کے نتیجے میں ان کو یہ فاقہ ہوا. اب موسیٰ علیہ السلام بھی, یہ 70 افراد بھی واپس اپنی قوم کے اندر آئے, اور قوم کے اندر آنے کے بعد اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو بچھڑے والا معاملہ, اچھا سامری کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جی, اب وہ سامری سے جو معاملہ کیا وہ میں چاہتا ہوں کہ مفتی نجیب صاحب کے سامنے سوال یہ رکھوں. سامری کو بلاتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام اور ایک دبدبا اور ایک روب کے ساتھ بات کرتے کہ تم نے یہ کیا کیا؟ خط بقایا سامری, تمہارے ساتھ تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا؟ جبکہ سامری مسلمان تھا. اب یہاں پر, ہاں
تھا تو مسلمان ساتھ آ رہا تھا, مسلمانوں کی جماعت میں آ رہا جی تھا. ہاں, تو اس نے یہاں پر اعتراف کیا ہے اور یہ اعتراف کر لیا کہ مجھے جو ہے میرے نفس نے سولت فی نفس, میرے نفس جو ہے, میرا نفس مجھ پر جو ہے وہ غالب آ گیا تھا. لیکن موسیٰ کیونکہ معاملہ تھا یہ شرک کا, اور معاملہ تھا یہ ایسا کہ جس نے کہ توحید اور شرک ایک ایسی چیز ہے جو ناقابل برداشت جو ہے. ناقابل برداشت ہے. ٹھیک. کوئی اور گناہ ہو تو نبی اس کو برداشت کر لے گا, اور یہ معاملہ جو ہے جب یہ والی بات آ گئی تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے, ٹھیک. اب آپ ہمارے ساتھ نہیں چلتے. اور وجہ اس کی یہ تھی جو آپ نے وہاں پہ شریعت ذکر کی تھی, اس شریعت میں بھی سب سے پہلا حکم یہی تھا کہ شرک مت کرنا. جی ہاں, جو شریعت آئی ہے اس شریعت میں بھی حکم یہی ہے. تو ایسے تمام عناصر سے جماعت کو پاک کر دیا کہ جس عنصر سے خدا نخواستہ شرک داخل ہو سکتا تھا, ٹھیک. ان افراد کو بھی اس سے نکال دیا کہ ان افراد کو اب ساتھ نہیں رکھنا ہے یہاں سے. اور ان افراد کو یہاں سے موسیٰ علیہ السلام نے نکالا ہے کیونکہ اس جماعت نے, اس شریعت نے آگے چلنا تھا. ٹھیک. اور اس کے بعد کیا کیا جب سامری سے مکالمہ ہوا جو آپ بیان کر چکے ہیں, جبریل علیہ السلام کا واقعہ وغیرہ, بچڑا بن گیا یہ سامری, اب تیرے بچڑے کے ساتھ میں تو دیکھ میں کیا سلوک کرتا ہوں, اور تیرے ساتھ تو پاگل ہو کر گھومے گا اور تو انسانوں کو بلائے گا, کوئی انسان تجھ سے کوئی کلام بھی نہیں کرے گا, تیرے پیچھے بھی نہیں آئے گا, تیری بات بھی نہیں سنے گا, اور بات تو بھی اسی نہیں طرح سنے گا, گھومے تو گا, اس لائق ہی نہیں اس ہے. لائق ہی نہیں ہوگا. اور اس کو جلایا, اور اس کو جلانے کے بعد بچڑے کو خاک میں اڑا دیا. یہ شرک جو آپ نے بات کی, شرک کبھی قبول ہی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہیں پر یہ جو سزا سامری کو دلائی ہے اس کو بھی قرآن کریم نے بیان کیا. فَاذْهَبْ إِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ, جا اب تو یہاں سے, اور اب تیری زندگی کے اندر تجھے اب خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب دیا جائے گا, تو بولتا رہے گا لا مساس لا مساس, مجھے مت چھوؤ, مجھے مت چھوئے نہ چھوؤ, مجھے کوئی نہ چھوئے. لا مساس کا عذاب اس کو کہا گیا مفسرین کی اصطلاح میں عذاب لا مساس, میرے ساتھ کوئی نہ آئے. یہاں ایک نکتہ ہے, وہ نکتہ بھی سمجھنے کے قابل ہے. بات یہ ہے سامری نے بنی اسرائیل کو شرک میں مبتلا کر کے اللہ سے جدا کروایا تھا نا. سامری نے قوم کو شرک میں مبتلا کر کے اللہ سے چھڑوایا تھا. اس کو بھی عذاب یہ دیا گیا کہ اب یہ اس قابل نہیں کہ انسانوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے, اس کو انسانوں سے چھڑوا دیا جائے. یہ اس قابل ہے کہ اس کو انسانوں سے چھڑوا دیا جائے. چنانچہ لامساس کا عذاب اس کے اوپر نازل کیا, اور لامساس کے عذاب کے اندر ہی وہ تباہ ہوا, وہ غرق ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو تھا کہ تو اپنے الہ کو بھی دیکھ لے, اس کو خاکستر کروایا, اس کی مٹی کو ہوا کے اندر اڑایا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہاں پر کیا معاملہ معبود باطل کا ہوتا ہے. مفتی صاحب مجھے صرف ایک جملہ بولنے کی یہاں اجازت دے دیجئے آپ, جو آپ نے نکتہ اٹھایا نا, سبحان اللہ سبحان اللہ. آج بھی جو لوگ اللہ سے مخلوق کو دور کرتے ہیں, جی ہاں بالکل, اللہ تعالیٰ انہیں انسانوں سے دور کر دیتا ہے. انسانوں سے دور کر دیتا ہے. انسانوں سے دور کر دیتا ہے. شرک کا یہ سب سے بڑا عذاب ہے, اور یہ شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خدائی عذاب دیا جاتا ہے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی معاملہ فرمایا, اور یہ جو قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ فرماتے ہیں, آپ 3-4 مرتبہ یہ بات فرمایا, شرک ناقابل قبول, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. اس کے علاوہ زنا ہے, قتل ہے, چوری ہے, ڈاکہ ہے, حقوق العباد ہے, حقوق اللہ ہے. اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا, اس کے لیے دنیا میں انتظام کر لے گا. اگر کسی کا بندے کا حق معاف ہوا ہے, اللہ قیامت والے دن حدیث کے اندر آتا ہے اس حق کا ریپلیسمنٹ کر دیں گے. لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشانہ بنایا ہے. تو آج یہ کہہ رہا ہے, اعتراف کر رہا ہے سامری کہ میں اپنے ذہنی طور پر میں نے تسویل شیطانی اور شیطان کے ورغلانے سے یہ کام کیا. ارے تیرے اس اعتراف کرنے سے کیا ہوگا؟ تو نے انسانوں کو تو تباہ کر دیا, تو نے انسانوں کو خدا سے جدا کروا لیا ہے. لہذا تیرے ساتھ اب معاملہ یہ ہوگا کہ انسان تجھے چھوڑ ڈالیں گے, اور تو انسانوں کے اندر رہنے, انسانوں میں آ کر کے کیسا محسوس کر رہا تھا تو اب تک اعزازی طور پر تو یہاں پر تھا, تو اس قابل نہیں ہے کہ تو انسانوں کے اندر رہے. اب تجھے انسانوں سے جدا کیا جائے گا. لامساس کا عذاب اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا. جہاں تک قوم کا تعلق تھا, ان قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مخاطب کر کے فرمایا, یا قوم
इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिखादिकुम अल-इज्ला, तुमने तो बिछड़े को माबूद बना करके जुल्म कर लिया, ठीक। अब फतूबु इला बारीकुम, तुम अब अल्लाह ताला की तरफ तौबा करो। लेकिन तौबा की शक्ल और सूरत क्या होगी? तौबा की शक्ल और सूरत ये होगी कि तुम अपने आप को कत्ल करो, फक्तुलू अनफुसकुम, तुम अपने आप को कत्ल करो। अच्छा, कत्ल करने की सूरत क्या होगी? जिन लोगों ने इबादत नहीं की है बछड़े की, वो कत्ल करेंगे उन लोगों को जिन्होंने इबादत की थी बछड़े की। और मामला क्या था? एक मुफस्सिर ने बड़ी अच्छी बात की है, ये जिगर गुर्दा था मूसा अलैहिस्सलाम का, जो मिस्र से बनी इसराइल को समझाते, बर्दाश्त करते, हिल्म वकार की तस्वीर बने हुए आए हैं। वरना दूसरी तमाम की तमाम अकवाम को उठा लें, नाप तोल के अंदर कमी, हलाकत। कौम लूत गैर फितरी अमल, हलाकत। कौम सालेह अलैहिस्सलाम गलत काम किया, नबी की ऊंटनी की टांग को काटा, हलाक कर दिया गया। इसी तरह कौम समूद को हलाक कर दिया गया। बनी इसराइल दुनिया की वो वाहिद कौम है जिसको इतने ज्यादा मौके मिले हैं जो मौके इस इंसानी तारीख में किसी कौम को नहीं मिले हैं। इनको बहुत पहले हलाक हो जाना चाहिए था, लेकिन इनके लिए भी तौबा की एक शक्ल ये बनाई, फतूबू इला बारीकुम, तुम अपने रब से तौबा इस अंदाज में करोगे, जिन्होंने इस बछड़े की इबादत नहीं की है वो कत्ल करें उन लोगों को जिन्होंने इस बछड़े की इबादत की थी। ये कत्ल दर हकीकत तुम्हारी तौबा की शक्ल सूरत होगी, इसके अलावा अब तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। फज़लना अलल आलमीन जो फरमाया सूरह बकरा के अंदर 2 मरतबा अल्लाह ताला ने फरमाया, बनी इसराइल को तमाम अक़वाम पर हमने फजीलत दी थी, लेकिन उसने अपनी फजीलत की कोई लाज नहीं रखी है। एक मुफस्सर ने बड़ी अच्छी बात कही, हम जैसा कोई इंसान होता तो खुदा जाने कब से उसको हलाक कर चुका होता, लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से शफकतें थीं, ये मूसा अलैहिस्सलाम की दुआएं थीं। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआओं की वजह से ये कौम बची रही है, और बचते बचते अब मामला यहां पर एक और हिकमत का भी था। ये 40 साल यहां पर इन्होंने गुजारे थे, और अब मामला ये था, गुलामाना जहनियत वाली जो कौम थी, जो इस तरह की नीच हरकतें कर रही थी, अल्लाह ताला ने उनको तो इस तरीके से हलाक फरमा लिया। अब एक नई नस्ल है, ये नई नस्ल जवान हो रही है, इससे उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं। चुनाचे अब मूसा अलैहिस्सलाम ने इस कौम को फरमाया, अल्लाह ताला तुमको गुलामी से निकाल चुके, जुल्म मजालिम से निकाल चुके, तुमको बैतुल मक़दस के अंदर लेकर के जाना चाहते हैं, और बैतुल मक़दस के अंदर जाकर के तुम्हारे साथ मामला ये करना चाहते हैं, शाम और कैसर और किसरा की हुकूमत का वारिस तुम्हें बनाना चाहते हैं, और वहां जाओ, वहां जाकर के तुम इस वक्त बैतुल मक़दस में जो कौम है उससे जिहाद फी सबीलिल्लाह करो, और जिहाद फी सबीलिल्लाह करके बैतुल मक़दस को वागुजार करवाओ। अल्लाह ताला उसकी बरकत से तुमको कौमों की हुकूमत अता करेंगे, इक़्तिदार अता करेंगे। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अब कौम को फरमाया कि वहां दाखिल हो जाओ, जाकर के जिहाद करो। अब यहां पर क्या मामला पेश है? कौम क्या कहती है? फज़हब अंता व रब्बुका फकातिला इन्ना हाउना काइदून, आप जाइए, आपके रब जाएंगे, हम तो यहीं पर बैठे हुए हैं। ठीक है। अच्छा, ये जरा सा हम आगे आ गए इसमें, ये बहुत अहम बात है, यकीनन इस पे हम पहुंचेंगे, उस पर बात करेंगे। कितनी अहम बात, जिहाद, यहाँ पर जिहाद की अहमियत है। बनी इसराइल उसमें भी जिहाद रखा गया, लेकिन उस कौम ने क्या कहा, मूसा तुम और तुम्हारा रब जाके लड़ लो। अल्लाह जो अहकाम दिए गए, मैं चाहता हूं जरा आप हजरात उस पर बात करें कि वो अहकाम शरीयत मूसवी क्या थी, ये उस पर जो मुफ्ती नजीब साहब, मैं जरा चाहता हूं आप इसका आगाज करें। जो शिर्क की बात, वो आपने तफसीली बात की, पहला हुक्म ये कि शिर्क नहीं करवाना, शिर्क नहीं यानी होगा ही नहीं, शिर्क नहीं होगा। इसी तरीके से जितने इंसानी अखलाकी जराइम हैं। ठीक है। अच्छा, आपकी इजाजत अगर हो तो मैं ये 10 जो कमांडमेंट्स हैं ये मैं पढ़ दूं, ताकि हम उसके बाद एक एक करके बात कर लें। 10 ये तिरमिज़ी की किताब तफसीर में लिखे हुए हैं, जिल्द नंबर 2 सफ़ा 159। पहला, शिर्क ना करना, जिना ना करना, नाहक कत्ल ना करना, चोरी ना करना, तोहमत ना लगाना, जादू ना करना। अब ये देखिए अगला हुक्म, सुभान अल्लाह। देखिए अब ये समझ में आती है बात, ये बातें नई नई सामने निकल कर आती है ना। आला हुक्काम तक रसाई के लिए जुर्म से पाक इंसानों को कत्ल ना करवाना। बहुत अजीब व गरीब हुक्म है। कैसा अजीब व गरीब हुक्म है। आला हुक्काम तक रसाई के लिए जुर्म से पाक इंसान, मासूम इंसानों को
قتل نہ کرانا. اصل میں اس قوم کی نفسیات کے عین مطابق یہ جرم تھا، دیکھیے، اس کو سوٹ کرتا تھا یہ جرم. اعلیٰ حکام تک پہنچنے کے لیے عام معصوم انسانوں کو قتل کروا دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور یہ غلامانہ ذہنیت کے وہی ہیلے بہانے قرآن کریم اس کو کئی جگہوں پہ منع کر چکا، تورات کے اندر یہ ممانعت کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اگلا، سود نہ کھانا. جی ہاں. اب دیکھیے سود وہاں بھی منع ہے، اور یہ دیکھیے وہی بنی اسرائیل اور سودی نظام، جی ہاں. اس پر بھی آپ لوگ بات کریں گے. پھر آپ بتائیں گے ہمیں کہ سودی نظام کا آغاز کیسے کیا. یہ بنی اسرائیل، یہ یہود جو شریعت موسوی کو مانتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. یہ الوا میں موجود ہے یہ بات، سود نہ کھانا. پاک دامن کو تہمت نہ لگانا، پاک دامن کو تہمت نہ لگانا. اور آخری بات وہی جس پر آپ لوگ بات کر رہے تھے ابھی، میدان جنگ سے نہ بھاگنا. بزدلی قبول نہیں ہے. مفتی صاحب، میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک کر کے ذرا اس پہ بات کر لی جائے. شرک پہ تو بہت بات آپ دونوں حضرات نے فرما دی. زنا کے تعلق سے لا تقربوا الزنا قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے. اب یہ جو مسائل ہیں اور جو آج کل کے معاشرے ہیں، اس میں گناہ کو دسترس میں کر دیا گیا ہے. یعنی زنا نہ کرنا، زنا کے قریب تک نہ جانا، قرآن کریم یہ فرما رہا ہے. اس پر ذرا بات فرمائیے. کہ اس کی بات تو اس سے گزشتہ سے غالباً پیوستہ تھا. 2-3 دن پہلے ایک بڑی عجیب و غریب بات مفتی صاحب نے فرمائی تھی کہ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ وہاں زنا سے پہلے تو قرآن کا، شریعت کا مزاج شروع سے یہ رہا ہے کہ دوائی سے روکا گیا ہے، جی ہاں. جو اس تک لے جانے والی چیزیں ہیں. تو اب یہاں پر بھی مسئلہ یہی ہے کہ بھائی یہ تو فرض، ابھی یہاں تو مسئلہ یہ نہیں طے ہو پا رہا جو ہمارے ہاں المیہ آیا ہوا ہے کہ جو چیز مرض کا سبب تھی، جس سے مرض پیدا ہو رہا تھا، اسے ہی علاج قرار دے دیا گیا ہے. جی ہاں. اسے ہی علاج قرار دی کہ آپ کا علاج ہی ہے. تو اب بتائیے کہ وہ بیچارہ کل نہ مرتا تو آج نہ مرے گا تو کیا ہوگا؟ وہ ایمان جو کل ضائع ہونا تھا تو وہ آج ہی ایمان کا جنازہ نکل گیا ہے. سبحان اللہ. وجہ اس کی یہ ہے کہ نگاہ کے زنا کو زنا نہیں سمجھا جا رہا، کان کے زنا کو زنا نہیں سمجھا جا رہا، نگاہ کے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا، اور اس کے لیے کوئی حدود نہیں مقرر کی جا رہی. آپ نہ چاہتے ہوئے نگاہ اٹھتی ہے تو گناہ کی طرف اٹھتی ہے، روڈ چلتے ہوئے اٹھتی ہے تو گناہ کی طرف اٹھتی ہے. وہ چیز جو اللہ نے حیا کا پیکر بنائی تھی، وہ آپ نے جو ہے وہ غیرت، آدمی کپڑا بیچو غیرت نہ بیچو، آدمی حیا کا سامان بنایا تھا جس کو اللہ نے، اس کو آپ نے $1 شاپ کی طرح باہر رکھنا شروع کر دیا. یعنی ان اور تمام ان دروازوں کو آپ بند نے- کر دیا جائے. آپ ان تمام دروازوں کو بند کریں گے تو یہ زنا خود ختم جو ہو. زنا- آپ اور دوسری بات باقی یاد رکھیے گا، جس معاشرے میں نکاح کرنا آسان ہوتا ہے زنا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے، بہت اچھی بات. یہ اور سماجی جن مسئلہ- معاشروں میں نکاح مشکل ہوتے چلے جاتے ہیں وہاں زنا آسان اور عام ہوتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہی گفتگو رہے گی جاری. یہ بہت اہم نقطہ، اور ہم بات کریں گے الواح کے حوالے سے، شریعت موسوی کے حوالے سے. بہت اہم یہ موضوعات ہیں، اور اس پہ ہم ایک ایک کر کے بات کریں گے کہ شریعت موسوی نے ہمیں کیا کیا چیزیں بتائیں، اور جس کا اتمام ہو رہا ہے شریعت محمدی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مفتی صاحب بڑا ممنون. مفتی نجیب صاحب آپ کا ہی بڑا شکر گزار. خواتین و حضرات، آج ہم نے یہ جو توریت کی الواح، جو 10 کمانڈمنٹس ہیں، ان پر تفصیلی بات کرنے کا آغاز کیا ہے. مفتی صاحب نے جو بات کی یہ بہت اہم بات کہ شرک، یہ تو ممکن ہی نہیں کسی بھی دین میں، کسی بھی مذہب میں کہ شرک کو قبول کیا جائے. اس کے بعد زنا، الواح میں یہ بات موجود ہے کہ صاحب زنا کے قریب بھی مت جانا. قرآن کریم اس تعلق سے ہمیں قدم قدم پر درس دیتا ہے، حکم دیتا ہے، سزائیں بتاتا ہے. ایک ان میرڈ آدمی اور ایک میرڈ، دونوں میں کیا، دونوں کے زنا کرنے میں کیا فرق ہے اور ان کی سزائیں کیا کیا ہیں. رجم کے تعلق سے یہ بات ہم کریں گے یہاں. خواتین و حضرات، آج کا پروگرام یہاں ختم کرتے ہیں. جہاں یہ پروگرام ختم ہو رہا ہے وہیں سے کل ہم اس کا آغاز کریں گے. کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.